इश्क व मोहब्बत, ये दो लफ्ज जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इनका सबसे हसीन अंजाम निकाह के मुकद्दस रिश्ते में छुपा होता है। मगर अफसोस कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बरसों साथ चलने के बाद अचानक बिखर जाते हैं, जिन्हें दुनिया कामयाब जोड़ा समझती है मगर अंदर से वो खामोश जुदाइयों का शिकार होते हैं। साल 2025 भी पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें कई चमकते सितारे अपने इज़्दवाजी रिश्तों की दौड़ से आजाद हो गए। वो जोड़े जो कभी मिसाली कहलाते थे, आज इनके दरमियान सिर्फ यादें, खामोशी और जुदाई बाकी रह गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मशहूर पाकिस्तानी शख्सियात की जिनकी शादियां साल 2025 में तलाक पर खत्म हुई। नंबर 1, 45 साल खुशबू ने 1988 में फिल्म माँ बनी दुल्हन से अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया। इन्हीं दिनों इनकी जिंदगी में दाखिल हुए अरबाज खान, एक खूबसूरत, संजीदा और फनी दुनिया से जुड़े हुए शख्स। इब्तिदा में दोनों की मुलाकातें सिर्फ पेशा वराना दायरे में रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ताल्लुक एक खूबसूरत मोहब्बत में बदल गया। 3 साल तक ये रिश्ता मजबूत होता गया, लेकिन अरबाज के घर वालों को खुशबू कभी पसंद नहीं आई। इन्हें ये रिश्ता अपनी फैमिली रेपुटेशन के खिलाफ लगा। मगर मोहब्बत कहाँ रुकती है खानदानों के फैसलों से। आखिरकार 2000 में अरबाज ने खुशबू से शादी कर ली। इस शादी से इनके 2 बेटे पैदा हुए और कई बरस तक ये जोड़ा एक खुशगवार जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन 2025 की शुरुआत में अचानक ये खबर सामने आई कि खुशबू और अरबाज खान की तलाक हो चुकी है। मदाहों के लिए ये खबर किसी धमाके से कम न थी, क्योंकि दोनों की जोड़ी शोबिस की मुस्तहकम शादियों में शुमार होती थी। खुशबू ने खुद एक इंटरव्यू में इंसाफ करते हुए बताया कि ना हमारी कोई लड़ाई हुई, ना बहस, ना कोई इख्तलाफ। एक दिन अरबाज बस चले गए और उसी दिन जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया। मैं इनका इंतजार करती रही कि वो शायद विश करेंगे, मगर वो वापस नहीं लौटे। दूसरी जानिब अरबाज खान ने अपनी तलाक पर बात करते हुए एक शो में बस इतना कहा कि मैं अब तन्हा रहना चाहता हूँ, ये मेरी पसंदीदा तर्ज जिंदगी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के लिए दरवाजे बंद या खोल रहा हूँ, बस अब मैं जिंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ। इनके इस बयान ने मदाहों के दिलों में कई सवाल छोड़ दिए। क्या वाकई ये रिश्ता बगैर किसी झगड़े के खत्म हुआ, या कोई ऐसी कहानी है जो अब तक पर्दे के पीछे छुपी हुई है? जो भी सच हो, हकीकत यही है कि एक लंबी रफाकत और मोहब्बत भरी शादी का अंजाम 2025 में जुदाई पर हुआ। नंबर 2, 38 साल सारा का शुमार इन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने कम वक्त में बड़ी शनाख्त हासिल की। लोग अक्सर इन्हें करीना कपूर से मुशाबत के बाइस याद रखते हैं, मगर हकीकत में सारा की अपनी एक मुनफरिद पहचान है। सारा ने अपने करियर का आगाज 2008 में पीटीवी के ड्रामा थोड़ा सा आसमां से किया था। आगाज सादा मगर बावकार था। आगे चलकर इन्होंने कई मशहूर ड्रामों जैसे मायनी, रोग, कठपुतली में यादगार किरदार अदा किए। इसके अलावा वो रियलिटी शो देसी कुड़िया में भी नजर आई और खुशकिस्मती से वो इस शो की फातिहा भी रही। कामयाबियों के इस सफर में एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने करियर की मसरूफियात के दौरान एक ऐसे शख्स से मिली जिन्होंने इनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। ये थे मोहसिन तलत, जो कि एक मारूफ डायरेक्टर है। सारा कहती है कि मैं ऑडिशन देने गई थी मगर वहां दिल दे आई। मोहसिन इनसे उम्र में बड़े थे, मगर इनकी संजीदगी और प्रोफेशनल रवैये ने सारा को मुतासिर कर दिया। ये मोहब्बत जल्द ही शादी में बदल गई और 2014 में दोनों ने एक दूसरे को जिंदगी का साथी बना लिया। ये शादी एक लव स्टोरी का खूबसूरत अंजाम समझी जा रही थी। दोनों के 2 बेटे हैं और सारा हमेशा अपनी फैमिली को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखती है। इनके करीबी हलकों के मुताबिक वो एक बेहतरीन माँ और बीवी थी जो घर और काम दोनों में तवाजुन रखती थी। मगर जिंदगी हमेशा कहानियों जैसी नहीं रहती। 2025 में अचानक सारा ने सबको हैरान कर दिया जब इन्होंने इंशाफ किया कि वो और मोहसिन तलत अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ये खबर इन्होंने तमाशा सीजन 4 से बाहर होने के बाद एक इंटरव्यू में दी, जहां इनके चेहरे पर दुख, थकन और उदासी वाज़ेह थी। इन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना, क्योंकि मैं और मेरा साबिक शोहर दोनों एक ही फील्ड से हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त के लिए दूर चली जाऊं ताकि खुद को संभाल सकूं। नंबर 3, मीरा सेठी ने 12 जुलाई 1987 को लाहौर में आंख खोली और इनका शुमार इन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपनी तालीम, वकार और फनकाराना अंदाज से अलग पहचान बनाई। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर सहाफत के मैदान में कदम रखा, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास हुआ कि इन असल जगह कैमरे के सामने है। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा तो इनकी शख्सियत ने सबको हैरान कर दिया। मोहब्बत सबका सितारा है, दिल बंजारा, परस्तान और चुपके चुपके जैसे ड्रामों में इन्होंने ऐसे किरदार अदा किए जिन्हें आज भी लोग याद रखते हैं। जबकि फिल्म 7 दिन मोहब्बत इनमें प्रिंसेस सोनू के किरदार ने इन्हें बड़े पर्दे पर भी नुमाया कर दिया। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, कैरियर, इज्जत, शोहरत और मोहब्बत। जी हाँ, मोहब्बत, क्योंकि 2019 में मीरा ने अपनी करीबी दोस्त और बेस्ट फ्रेंड बिलाल सिद्दीकी से सादगी से शादी की। ना कोई बड़ी तकरीब, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुरसकून, खूबसूरत और निजी तकरीब। मदाहों ने इस जोड़े की सादगी और मोहब्बत बड़ी तस्वीर को दिल से पसंद किया। शादी के बाद मीरा अपनी निजी
زندگی کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہی. انہوں نے کبھی اپنی پرائیویسی کو پبلک نہیں کیا, لیکن 2025 میں اچانک انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کو افسردہ کر دیا. میرا سیٹھی نے بتایا کہ وہ اور بلال کافی عرصے سے الگ ہو چکے ہیں, بلکہ ان کی طلاق کو 2.5 سال ہو چکے ہیں. یہ انکشاف انہوں نے ایک انٹرویو میں نہایت خاموشی اور وقار کے ساتھ کیا. انہوں نے کہا, یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا. طلاق ایک لفظ نہیں, ایک زخم ہے, اور میں چاہتی تھی کہ اسے بلانے کے لیے خود کو مصروف رکھوں. اسی دوران مجھے ڈرامہ کچھ انکہی کی آفر ہوئی اور میں نے سوچا کہ شاید اداکاری کے ذریعے اپنا دھیان ہٹا سکوں. ان کے الفاظ میں ایک گہری تھکن تھی, جیسے کسی نے بہت کچھ سہ لیا ہو مگر چپ رہنے کا فیصلہ کیا ہو. نمبر 4, انوشی, جو کہ 31 سالہ ہیں. انہوں نے اداکاری کا آغاز چائلڈ اسٹار کے طور پر پی ٹی وی سے کیا. ان کے نمایاں ڈرامے اور کردار میں میرا سائیں, میری سہیلی, میری ہم چولی, پیارے افضل اور بے نام شامل ہیں. انوشی نے 2014 میں اداکار عین آصف سے شادی کی. یہ شادی شوبز کی دنیا میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور ہر زبان پر چرچے میں رہی. ابتدا میں سب کچھ خوشگوار لگتا تھا, لیکن زندگی نے ان کے لیے ایک اور پیچیدگی رکھی تھی. انوشی نے حال ہی میں بتایا کہ 2019 میں ان کی شادی اختتام پذیر ہو چکی تھی. وجوہات میں ذاتی تنازعات, زندگی کے چیلنجز اور ازدواجی مسائل شامل تھے, لیکن اس وقت انہوں نے یہ حقیقت مداحوں سے چھپائی کیونکہ ان کے والد کی بیماری کے باعث انوشی چاہتی تھی کہ زیادہ سوالات اور توجہ ان کی والدہ کے علاج میں خلل نہ ڈالے. انوشی نے اپنی طلاق پر بات کرتے ہوئے کہا, یہ ایک مشکل ترین وقت تھا, لیکن میں نے اپنی توجہ اور توانائی اداکاری پر مرکوز رکھی. ڈرامہ سے دل کچھ انکہی مجھے اس لیے ملا کہ شاید میں اپنے مائنڈ کو اس دکھ سے ہٹا سکوں جو طلاق کی وجہ سے مجھ پر طاری تھا. نمبر 5, ایمن زمان ایک ورسٹائل ماڈل, سوشل میڈیا سٹار اور اداکارہ ہے جن کے انسٹاگرام پر 1.5 ملین اور ٹک ٹاک پر 7.5 ملین سے بھی زائد فالوورز ہیں. ان کی شہرت کا راز صرف ان کی اداکاری نہیں بلکہ ان کے دلکش انداز اور فالوورز سے جڑا تعلق بھی ہے. ایمن نے کئی یادگار ڈراموں میں اپنی اداکاری سے دل جیتا, جن میں جنت سے آگے, چندا, بے لگام, کچا داغا, انعام محبت, ستیلی ممتا اور دیگر. خاص طور پر ڈرامہ بے لگام میں بطور ڈیجیٹل تخلیق کار ان کا رول شائقین کو بے حد پسند آیا. ایمن زمان کی پرسنل لائف میں ان کے مداحوں کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا ماحول رہی. فروری 2024 میں ایمن نے اپنے دوست اور ٹک ٹاکر اسٹار مجتبیٰ لکھانی سے شادی کی. شادی کے بعد دونوں کی زندگی خوشگوار اور پرسکون نظر آتی تھی. وہ دونوں ایک ساتھ اسپرچول جرنی پر بھی گئے, عمرہ عطا کیا اور اپنی زندگی کی خوبصورت لمحات شیئر کرتے رہے. مگر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا. مارچ 2025 میں ایمن نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مجتبیٰ کے ساتھ تمام تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی. ان کو انسٹاگرام پر انفالو کیا اور پوسٹ کے ذریعے واضح کر دیا کہ ان دونوں کے درمیان اب صورتحال ختم ہو چکی ہے. ایمن نے لائیو آ کر تصدیق کی کہ ان کی اور مجتبیٰ کی طلاق ہو چکی ہے, جبکہ مجتبیٰ نے لکھا کہ قانونی طور پر خلا کے پیپرز ابھی مکمل نہیں ہوئے اور کسی پر تشدد ہونے کا سوال بھی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ خبر مداحوں کے لیے حیران کن تھی کیونکہ اتنی خوشگوار لگنے والی شادی اچانک ختم ہو گئی. نمبر 6, پاکستانی شوبز میں زارا ترین ایک نوجوان اور باصلاحیت اداکارہ اور ماڈل کے طور پر جانی جاتی ہے. زارا 26 جنوری 1988 کو کراچی میں پیدا ہوئی. انہوں نے اپنے اداکاری کریئر کا آغاز 2010 میں کیا اور ڈرامہ مشک میں زلیخا تائی کے کردار سے مداحوں کے دل جیت لیے. انہیں ویب سیریز 7 ملاقاتیں اور ڈراموں جیسے ایک پل گمان میں بھی سراہا گیا. زارا اپنی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کافی محتاط رہی, لیکن 2021 میں انہوں نے امریکن فلم سٹار فرحان ہارون طاہر سے شادی کی. شادی کی ابتدائی 4 ماہ خوشگوار لگے مگر بعد میں حالات بدل گئے. زارا نے خود فریہ الطاف کے پوڈ کاسٹ میں واضح کیا کہ ان کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور اب وہ دونوں الگ ہو چکے ہیں. ان کے مطابق فرحان نے بہت سی باتیں مجھ سے چھپائی جو قبل از نکاح معلوم ہونا ضروری تھی. اس دھوکے کی وجہ سے میں کچھ عرصہ ڈپریشن میں رہی مگر وقت کے ساتھ حالات معمول پر آ گئے. یہ واقعہ 2025 میں سامنے آیا اور مداحوں کے لیے حیرت انگیز تھا کیونکہ زارا کو اکثر خوشگوار اور کامیاب شادی کے طور پر دیکھا جاتا رہا. نمبر 7, پاکستانی سوشل میڈیا کی دنیا میں سحر حیات ایک نمایاں اور چمکدار نام ہے. 27 سالہ سحر ایک ماڈل, اداکارہ اور ٹک ٹاکر ہے جنہوں نے ٹک ٹاک پر اپنی دلچسپ اور دلکش ویڈیوز کے ذریعے مداحوں کے دل جیتے. ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں وہ باقاعدگی سے ویڈیوز شیئر کرتی ہیں اور نوجوانوں میں کافی مقبول ہے. سحر کی شادی ابتدا میں لوگوں کے نزدیک ایک بہترین ملاپ لگتی تھی. انہیں لگتا تھا کہ وہ ٹک ٹاکر سٹار علی بٹ سے شادی کرے گی کیونکہ دونوں کے درمیان کافی قربت اور محبت دیکھنے کو ملی تھی. مگر تقدیر نے کچھ اور ہی فیصلہ کیا اور سحر کی شادی ہوئی سنگر سمی رشید سے. اللہ کی مہربانی سے ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کے پہلے برتھ ڈے کی تقریب بھی ساتھ منائی. مگر اس موقع پر بھی سحر اور سمی کے درمیان معمولی فاصلہ محسوس کیا گیا جس پر لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دی کہ دال میں کچھ کالا ہے. آخرکار 2025 میں سحر نے لائیو آ کر سب کچھ واضح کر دیا. انہوں نے بتایا کہ میری اور سمی کی طلاق ہو چکی ہے. یہ انکشاف مداحوں کے لیے چونکا دینے والا تھا کیونکہ دونوں کی شادی ابتدا میں خوشگوار لگ رہی تھی. سحر نے اپنی پرائیویسی اور شوہر کی عزت کو ہمیشہ مقدم رکھا مگر اب حقیقت سامنے آ گئی کہ سال 2025 ان کے لیے ذاتی زندگی میں بھی ایک مشکل سال رہا. نمبر 8, پاکستانی ماڈلنگ اور شوبز انڈسٹری میں
اسد محمود اور سارہ شہزاد دونوں الگ الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اسد محمود ایک ٹاپ اداکار ہیں جو ٹی وی سیریز اور فلمی پروجیکٹس جیسے قتل کے اسرار اور ٹیلی فلم محبت تم سے ہی ہے میں اپنی لاجواب اداکاری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ سارہ شہزاد بھی ایک معروف ماڈل اور اداکارہ ہے جنہوں نے اپنی فنی صلاحیت اور خوبصورتی سے شوبز میں مقام بنایا۔ ان دونوں کی ملاقات اور محبت کے بعد 5 مارچ 2019 کو شادی ہوئی۔ شادی کے وقت تقریب نہایت سادہ اور نجی رکھی گئی، صرف چند قریبی اور خاص گیسٹ شامل تھے۔ ابتدا میں سب کچھ خوشگوار اور پر امید نظر آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ زندگی میں چیلنجز اور اختلافات نے رشتے پر اثر ڈالا۔ سال 2025 میں خبر سامنے آئی کہ اسد اور سارہ کے درمیان طلاق ہو چکی ہے۔ شادی کے 6 سال بعد یہ جوڑا الگ ہو گیا اور یہ واقعی شوبز انڈسٹری میں بہت سے مداحوں کے لیے حیران کن تھا۔ دوستو، شادی ایک خوبصورت سفر ہے، مگر اس کے لیے صبر، اعتماد اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو، رشتوں میں اگر سمجھ بوجھ اور برداشت ختم ہو جائے تو محبت بھی دم توڑ دیتی ہے۔ اب سوال آپ سے ہے کہ ان میں سے کس سیلیبریٹی کی علیحدگی نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شوبز کی دنیا کا دباؤ اور شہرت ان رشتوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔